صاحب کے لیے ہے، مگر یہاں صدقے سے مراد نفلی صدقہ ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، وہ کیسے غریبوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ میرے نبی نے پہلے ہی جواب، اے ابو ذر، صدقہ مال سے ہوتا ہے، صدقہ مال سے ہوتا ہے۔ واہ، جانتے ہیں کہ میری امت میں غریب بھی ہوں گے، واہ سبحان میری امت میں مفلس بھی ہوں گے، کوئی جواب ہی نہیں۔ میرے نبی نے وہی ارشاد فرمایا ہے، ابو ذر صدقہ کیا کرو، اور اگر صدقے کے لیے مال نہیں، واہ باتیں ہیں میری، آپ انشاءاللہ یہ تفصیلی خطاب علماء سے سنیں گے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، صدقے کے لیے اگر مال نہیں ہے، کیا بات ہے، زبان سے جب بھی کہنا تو سچ بولنا، یہ بھی صدقہ۔ سبحان اللہ، اچھا پیغام حضرت، بہت زبان سے سچ بولنا یہ بھی صدقہ ہے، اور زبان کو برائی سے روکنا، جھوٹ سے روکنا، یہ بھی صدقہ۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، صرف مالدار مالوں سے نہیں کرتے، کیا بات ہے، امت کے غریب اگر صدقہ کرنا چاہیں تو زبان کو جھوٹ سے بچا لیں، بے اور شک سچائی سے آراستہ کر دیں، یہ بھی میرے نبی فرماتے ہیں صدقہ۔ صدقہ ہے، سبحان اللہ، اچھا رب ارشاد فرماتا ہے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، نمازوں کو چھوڑنے والے اور خواہشات کی پیروی کرنے والے کہاں جائیں گے؟ خواہشات میں سے بھی چیزیں آ گئی، جی قرآن نے شہوات بولا ہے، جی، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے شراب نوشی ہو، چاہے جادو ہو، چاہے عزیزان ملت ڈھول باجا ہو، چاہے تاش ہو، اللہ اکبر، جی حضرت، نفس امارہ کی بنیاد پر ہے، خواہشات کی بنیاد پر ہے۔ جی تو عزیزان ملت، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، برائی کرنے والے، خواہشات کی پیروی کرنے والے کہاں جائیں گے؟ غی میں جائیں گے۔ میرے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جہنم میں وادی ہے غی، اور وہ وادی ہے کہ جس سے دوسری جہنم کی وادیاں بھی پناہ مانگتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس جہنم کی وادی غی میں کون جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، زنا کرنے والے، زنا پڑھنے والے جائیں گے، شراب پینے والے اسی جہنم کی وادی میں جائیں گے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے بھی اسی وادی میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کا فرمان ہے، جی یہ نبی کا فرمان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا غور فرمائیں، جو قوم نمازوں کی اطاعت کرتی ہے، نمازوں کی پابندی کرتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں، ایک بستی سے گزر رہے ہیں، بستی کو دیکھا ہے، بستی بڑی خوشحال ہے، بستی کی کھیتیاں بھی ہری بھری ہیں، اللہ اکبر، لوگوں کے چہرے مسکرا رہے ہیں، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہے، خوشیوں کی لہریں دوڑ رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی مسکراہٹ کو بھی دیکھا اور کھیتیوں کی ہریالی کو بھی دیکھا۔ اس بستی کی کھیتیاں بھی بڑی اچھی ہیں، اس بستی کی تجارت بھی بڑی اچھی ہے، اس بستی کے لوگ بھی بڑے ہنسمکھ ہیں، چہروں پر مسکراہٹ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے تو مسکراہٹ ہوتی ہے، واہ واہ حضرت، بہت اچھا پیغام، جب ٹینشن ہوتی ہے تو مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اس بستی سے گزرے، بڑے خوش ہوئے، لیکن کچھ مدت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسی بستی سے گزر ہوا تو دیکھا تو کھیتیاں سوکھی ہوئی ہیں، کھیتیوں کے اندر کوئی ہریالی نہیں ہے، لوگوں کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، قوم بڑی اداس ہے، لوگوں کے چہروں پر بڑی اداسی ہے، نوجوانوں کے چہروں پر بڑی اداسی ہے، قوم کے بوڑھوں کے چہروں پر بڑی اداسی ہے، غمگین ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کہتے ہیں، اے مولا پروردگار، اے خالق کائنات، میں نے گیا تھا تو بستی بڑی خوشحال، واہ سبحان اللہ، میں آیا ہوں تو بستی بڑی بدحال ہے۔ تو اللہ اکبر، غیبی آواز آئی تھی، اے عیسیٰ پیغمبر، غیبی آواز آئی، اے عیسیٰ پیغمبر، اس بستی نے نمازوں کو چھوڑ دیا،
वाह अल्लाह इस अकबर बस्ती ने खुदा की इबादत करना छोड़ दी है तो परवरदिगार आलम ने मालिक व मौला ने खेतियों को भी, इनकी खेतियां भी मुरझा गई है, खेतियां भी वीरान हो गई हैं। इन्होंने हमारे फरमान की नाफरमानी की है, ये बुराइयों के अंदर मुब्तला हो गए हैं, तो तिजारत भी इनकी ठप हो गई है, कारोबार भी इनका खत्म हो गया है। ये उदास है, ये इसलिए कि खुशहाल नहीं है, इसलिए कि इनके चेहरों पर